اگلی نشانی کے طور پر جو ذکر کیا 6، 7، 8 کے طور پر بڑی نشانیاں، اور وہ ہے کہ 3 مرتبہ زمین کا دھنسایا جانا، زمین پھٹے گی اور اس میں بستیاں اور لوگ جو ہے، مکانات، دکانیں، جو بھی زمین پر موجود ہے وہ ساری چیزیں دھنس جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پیچھے گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 نشانیوں سے پہلے قیامت واقع نہیں ہوگی۔ انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تذکرہ کیا کہ 3 خسف ہوں گے، 3 مرتبہ زمین پھٹے گی اور لوگ اس میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک بحیرۃ العرب میں، جزیرۃ العرب میں، بحیرۃ العرب نہیں، جزیرۃ العرب میں۔ یہ 3 خسف ہوگا، یعنی زمین میں دھسایا جانا بڑے پیمانے پر۔ اب اس سلسلے میں روایتوں کو جمع کرتے ہیں تو بعض خسوف کا اور بھی تذکرہ ملتا ہے کہ گناہ گاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دھسا دینے کے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کلن اخذنا بذنبہ، ہر قوم کو ہم نے ان کے گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا۔ فمنہم من خسفنا، فمنہم اس میں آگے ہے ومنہم من خسفنا، اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ پہلا ہے ومنہم من ارسلنا علیہم حاصبا، آگے ہے ومنہم من خسفنا، جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ قارون کے واقعے کے بیان میں خود قرآن مجید کا ارشاد ہے فخسفنا بہ وبدارہ فی الارض، کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ تکبر کرتا تھا، اتراتا تھا، اللہ کی نصیحت اور نبی کی باتوں کو قبول نہیں کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ زمین میں اترا کر اپنے کپڑوں کو لٹکا کر چل رہا تھا۔ اس بال ازار کو تکبر اور خیالہ میں سے کہا گیا ہے، ٹخنے کے نیچے اپنے ازار کو، پیجامے کو لٹکانا، لنگی پیجامہ جو بھی ہو، اس کو تکبر کی علامت کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے کپڑے کو لٹکا کر ایک شخص اترا کر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ بخاری کی ایک قدر تفصیلی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کو اس طرح بھی دھسایا جائے گا کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے یہاں زنا کاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا، ناچنا گانا یہ عام ہو جائے گا، شراب پینا عام ہو جائے گا، ان کا مال مویشیوں کی شکل میں ہوگا۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو پہاڑوں پہ جا کے بسیرا کر لیں گے، پہاڑیوں میں جا کے رہیں گے۔ آج ہل اسٹیشن پہ جانا فخر مباحت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا، ان کے نوکر چاکر ان کے مویشیوں کو صبح میں چرانے لے جائیں گے، شام میں واپس لائیں گے۔ اگر کوئی فقیر، گویا مال دولت بھی ہوگا، کوئی فقیر اور محتاج ان سے اپنی حاجت براری کے لیے ان کے پاس پہنچے گا تو یہ ٹال مٹول کرنے کے لیے اس سے کہیں کہ کل آئیے، کل آنا، کل میں تمہاری بات سنوں گا، دیکھوں گا اور کچھ دے دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات ان کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا، ان پر پہاڑ کو گرا دے گا، اور پھر ان میں سے جو باقی لوگ رہیں گے، جو زندہ رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ کر کے خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ خنزیر اور بندر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ان روایتوں سے بتانا مقصود یہ ہے کہ زمین میں دھسا دیا جانا، زلزلے کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اس لیے قرب قیامت میں اس نشانی کا بڑے پیمانے پر ظہور ہونا کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، ایسا ہوگا کیونکہ قریب قرب قیامت میں بہت سارے لوگ انتہائی شریر اور برے ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجموع الزوائد کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے جو بخاری مسلم کی روایت سے تھوڑا سا الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ زمین میں لوگ دھسا دیے جائیں گے، قیامت سے پہلے دھسائے جائیں گے بڑے پیمانے پر۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا نیک لوگ رہیں گے، اچھے لوگ رہیں گے، تب بھی یہ عذاب آئے گا اور اس عذاب میں مبتلا ہوں گے برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب لوگ برائیاں اور خباثت خوب زیادہ کریں گے، گناہ کے کام میں کثرت کرنے لگے۔ اذا اکثر الناس الخبث، اذا کثر الخبث، وہ بخاری مسلم کی الگ روایت ہے، یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے۔ تو جب لوگ گناہ اور خباثت کے کام بہت زیادہ کرنے لگیں اس وقت یہ دھسا دینے کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے
جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا تذکرہ یہ کر دیا جائے کہ زمین میں دھسائے جانے والا یہ جو تذکرہ قیامت کی نشانی کے طور پہ کیا گیا، بالکل آخر کی 10 بڑی نشانیاں، یہ دجال کا خروج، مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا اور نزول فرمانا، یہ چیزیں قیامت سے بالکل قریب کے زمانے میں ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمین میں دھسائے جانے کے اور زلزلے کے بہت سے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یہ صاحب کتاب، میرے پاس کتاب ہے، انہوں نے ماضی میں علامہ قرطبی اور بعض دوسرے علماء کی طرف سے یہ تذکرہ کیا کہ فلاں زمانے میں مشرق کے علاقے میں، مغرب کے علاقے میں اور مختلف فلاں جگہوں پر ایسے زلزلے آئے، بڑے بڑے زلزلے آئے جہاں پوری کی پوری بستیاں زمین دوز ہو گئیں۔ ابھی ہم زلزلوں کا جائزہ لیں تو خود ہمارے ہندوستان میں، رشیا میں، چین میں اور مختلف علاقوں میں بڑے بڑے زلزلے آ چکے ہیں۔ ابھی تازہ ایران میں ایک جھٹکا آیا تھا، بہت بڑا نہیں تھا لیکن وہاں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے۔ تو یہ زلزلے یا زمین کا پھٹنا اور زمین میں لوگوں کا دھنس جانا، ایسے واقعات تاریخ میں بہت سی مرتبہ ہوا۔ یہ واقعات عذاب کی شکل کے بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کی جو بھی مشیت ہو، لیکن اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جو ان 10 بڑی نشانیوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ زلزلے ابھی تک واقع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ زمین کا پھٹنا اور لوگوں کا اس میں دھنسنا یہ نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ قیامت کے وقوع سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایک شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا، بیت اللہ میں پناہ لے گا تو ایک لشکر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آئے گا اور مقام بیدا پر زمین پھٹے گی اور وہ دھنس جائے گا، پورا کا پورا لشکر اس میں دھنسا دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرق اور مغرب کہا، تو مشرق کون سا اور مغرب کون سا، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن بعض محقق علماء کا کہنا یہ ہے کہ بظاہر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے یہ بات مدینہ میں کہی، تو مدینہ کا مشرق اور مغرب اس کو لیا جا سکتا ہے۔ مقام بیدا یہ عرب کا ہی علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پہلے والی روایت میں نے بیان کی کہ جو کعبہ میں پناہ لے گا اور اس کے پیچھے ایک لشکر آئے گا، اس کو دھسا دیا جائے گا، تو یہ مکہ مدینہ سے سمجھ لیجیے، مدینہ سے قریب کا ہی ایک مقام ہے، مقام بیدا، وہاں یہ زلزلہ آئے گا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، مشرق اور مغرب کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق اور مغرب کا، یا آپ جہاں مقیم ہیں وہاں سے مشرق اور مغرب کا لحاظ کیا گیا ہے۔